اس پروگرام بڑا خوش آمدید کرتے ہیں. اسی بات میں بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی بدنامی ہوئی. اس سارے ایپیسوڈ میں میرا ملک صاحبہ کا وہاں پہ جانا. میرا ملک صاحبہ جی میم سوری ٹو کٹ یو کراس. میں مفتی صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی جی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن وینا ملک کا حسن و جمال کہاں دیکھا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بہن کے طور پر حسن و جمال. آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں چہرے کا جو دیکھنا ہے اس کی اجازت عطا کی ہے. ایک مرتبہ دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے اور آپ میرے بہن ہونے کے میں نے ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر آپ ان کو اپنی جی مجھ پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں مفتی صاحب, دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. لیکن دوسرا مفتی صاحب سوال یہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح ان کے حسن و جمال کی تعریف کر سکتے ہیں بھائی کے طور پہ؟ جی میں بڑی جرات کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے. چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے, ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. کیا ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جا کے کسی کے پہلو میں جا کے اگر یہ سو گئی, کسی لباس کے اندر جا کے انہوں نے جا کے اپنے فن کا اظہار کیا, کسی بسترے کے اندر جا کے یہ گھس گئی ہیں کسی بغیر محرم کے ساتھ, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انسانی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے اس کا نام شرافت ہے یا اس کا نام بے حیائی ہے؟ میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ 11 دفعہ انڈیا کے اندر گیا ہوں. میرے وہاں بہت سے دوست مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. ان کی طرف سے مجھے ٹیلی فون آئے کہ وینا ملک صاحبہ کا جو یہاں کردار ہے, یہاں کے 22 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھے ہیں, مسلمانوں کے سارے جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں. اسلام درس دیتا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا. میں نے خدمت کی 84 دنوں میں واحد لڑکی ہوں جس میں نے صرف ایشمت پٹیل کو مساج نہیں دیا, میں نے سارا کو دیا, آنچل کو دیا, سیما کو دیا, ہر عورت کی خدمت کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شو پہ کتنے لوگ مجھے گندی گالی دے رہے ہیں؟ کیا میرے منہ سے آپ نے گالی سنی؟ اس بات کا کریڈٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ مفتی صاحب مجھے بتائیے کتنے کافروں کو آج تک آپ نے نمازیں پڑھوائی ہوں گی؟ میں نے پڑھائی اس شو پہ کسی کافر کو نماز نہیں پڑھی, ہم دیکھیے ہم نے. آپ نے نہیں دیکھی, میں آپ کو دکھاؤں گی. میں اپنی بہن کو یہ دیکھیے مفتی صاحب, یہ مفتی صاحب کو دکھائیے. آپ پہلے چیزیں دیکھیے اور پھر کھڑے ہو کے فتویٰ دیجیے, کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی تنہا اکیلی لڑکی پہ کھڑے ہو کے فتویٰ دے دیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. میں مسلمان ہوں, میں اپنی حدیں بھی جانتی ہوں, اور میں 26 سال کی لڑکی ہوں, 18 سال کی نہیں ہوں, اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. رائٹ جی مفتی صاحب, یہ ڈی وی ڈی بھی آگے آپ نے کس کافر کو نماز, آپ نے کس کافر کو, ایک منٹ کس کافر کو نماز پڑھائی آپ نے اس ڈی وی ڈی میں؟ الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں, مگر میں کتنی نماز پڑھتی ہوں اور کتنی نماز نہیں پڑھتی ہوں وہ میرا اور میرے خدا کا ذاتی ہے. نماز یہاں پر میں نے نماز پڑھی ہے, اور آپ ایشمت پٹیل کو فون کیجئے, ایشمت پٹیل نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی. وہ گواہی دیں گے آپ کے لیے؟ نہیں, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے, انہوں نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. کیا مجھے کوئی اس بات کا کوئی کریڈٹ دے گا؟ مفتی صاحب آپ دیں گے مجھے کریڈٹ؟ مفتی صاحب کافر کو نماز پڑھا دیا. ہاں محترمہ, جب میں نے آپ کو بہن کہا ہے آپ نے نماز پڑھی, یہ وہ فرض ہے جو اللہ نے آپ پر مقرر کیا, آپ نے اس کو ادا کیا. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ سنے جی, اگر آپ نے اس کے اندر کمی بھی کیا تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ غفور تو آپ کا کیا پرابلم ہے مفتی صاحب؟ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے کردار سے علامہ اقبال کی روح جو ہے اس کو راحت پہنچی ہے, یا اس کو جناب اس کے اندر جناب بالکل اس کو راحت پہنچی ہے, بالکل اس کو راحت پہنچی ہے. حاصل کیا تھا. ارے آپ لوگ باتیں کرتے جنگ کی, لڑائی کی, جھگڑے کی. مجھے جا کر کے اس شو میں میں نے بات کی ہے وہاں پہ پیار کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ محبت کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ دوستی کی. جہاں سارے لوگ بیٹھ کے مجھے گالی دیتے تھے اور میری بیک بائٹنگ کرتے تھے, وہاں وینا ملک سب کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھائی چارے اور پیار محبت سے رہی. میرے کس کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر؟ مفتی صاحب ایک منٹ صاحب جی. بھائی کامران صاحب, اگر میری بہن کا یہ کردار تھا تو میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں. ہمارا تعلق تو خود اہل تصوف سے ہے. شاید آپ کو وہ ساری بات معلوم نہیں ہے. اگر مگر کی بات مت کیجئے مفتی صاحب, آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی, آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہے حقیقت کیا, آپ بول رہے ہیں اگر مگر میری بہن نے یہ کیا, میری بہن نے وہ کیا. ارے آپ لوگ حقیقت جانتے نہیں اور ویسے کھڑے ہو کے سب پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. وائی وینا ملک, وینا ملک از اے ٹارگٹ فار یو مفتی صاحب.
देखिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे जज्बाती होने की क्यों जरूरत नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा और मेरे खुदा का मामला है। आपका मामला क्या है? मुझे अपना मामला बताइए। आप कौन है मेरे बिहाफ पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले? आपने वो शौक पूरा देखा है? फिर से देखिए और फिर आइए इस प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, आपने नमाज की बात की, प्लीज मेरी बात सुने, आपने मोहब्बत की बात की, मैंने कहा कि मैं आपके इक़दामात की तासीन करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही तालीमात इस्लाम की है, यही तालीमात हमारे अकाबिर की है। लेकिन मैं तो आपकी पिछले प्रोग्राम में एक बात कर रहा हूँ, आप एक बात मैं बात कर रहा हूँ, जाकर के क्या किया? मेरी बात सुने, आपकी जो तस्वीर, जो तस्वीर कौन सी तस्वीर? अरे मेरी किसी ने देखी? क्या देखा? जिस तरह पटेल को आप किया वैसे मैंने सलमान खान को भी किया, वैसे मैंने मेरी बात सुने, हर दूसरी औरत को उस घर में किया। आपने वो सारा देखा? मेरी बात सुने, बातें करती मेरे ऊपर यहाँ पर। नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई बात नहीं की। मैं हर जुमला जो कह रहा हूँ सिर्फ ये है कि आप अपनी जात के हवाले से बात कर रही है। मैं पाकिस्तान मैं अपनी जात जो है उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। आपको बताऊं, हिंदुस्तान के वीना मलिक हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अगर खौफनाक था कि उनको पाकिस्तानी कहना, उनको मुसलमान कहना, पाकिस्तानियत की भी तौहीन है, इस्लाम की भी तौहीन है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो मुझे बारे में बताते हैं। लोगों की बात सुन के आप इस्लाम की बात करते हैं। अरे एक लड़की आपने खड़े होकर के देखा ही नहीं कि वो लड़की क्या करती है और क्या नहीं करती, और आपने खड़े होकर के बातें करते हैं आपका इस्लाम, आपका दीन क्या कहता है? आप क्या कहते हैं? आपने देखा मुझे बात सुने, मेरा दीन ये कहता है कि कोई एक तस्वीर उठा कर देखा जिसमें मैंने ऐसी हरकत की हो जो एक तस्वीर। मेरी बात सुने मोहतरमा वीना मलिक साहबा, मैं आपको बड़ी जुर्रत से ये बात बता दूं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपके इन कैफियत को देखा है, उनमें से 100% की राय है कि आपने पाकिस्तानियत की भी तौहीन की है, इस्लाम की भी तौहीन की है। आप गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। आप प्लीज अपने आप को पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे खड़े हो, पाकिस्तान के पूरे लोग इस तरह से नहीं कह रहे हैं। आपकी ये बात गलत है। मुझे बताइए कि मुझसे पहले क्या होता था? एक दो सीन करके आपके एक्टर्स वहां से आ जाते थे और बाद में उनके वो सीन भी एडिट हो जाते थे। वीना मलिक इज द वन पर्सन जो इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो पे 84 डेज तक उसने सरवाइव किया। और क्यों सरवाइव किया? मुझे याद है कि मैंने मैनेजमेंट के साथ जब बात की थी, उन्होंने कहा था वीना जी अगर आप पहले हफ्ते वापस आ जाए शो से प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। और वही वीना मलिक थी जिसने 84 डेज तक वहां सरवाइव किया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां पे लोगों ने मुझसे मोहब्बत की, मैंने लोगों से मोहब्बत की। अरे इस्लाम का नाम ही प्यार मोहब्बत और दोस्ती का है। मैंने दोस्ती में किसी को मसाज दी, मैंने दोस्ती में लोगों को खाने बना के खिलाया। अरे वो मसाज मैंने सब लड़कियों को भी दी। आपको लड़कियों का नहीं दिखा, लड़कों का दिखा। हिंदुस्तान में रहने वाली एक औरत सानिया मिर्जा निकाह के साथ शुएब मलिक के निकाह में आए और आप जाके वहां के जनाब अदाकारों के साथ आपने वो कुछ किया जिनकी वो खुद तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में आने वाली मुसलमान औरत इस तरह के किरदार अदा कर सकती है। मैं तो ये समझता हूँ मुझे आज तक जितने नौजवान मिले हैं उन्होंने यही बात की है कि सानी आपका नाम कि वीना मलिक साहबा ने वहां जाके उनकी तवक्को से भी ज्यादा ऐसा जनाब वहां शो किया है जिसमें न इंसानियत नजर आती थी न पाकिस्तानियत नजर आती है। इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है। मुफ्ती साहब आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, जवाब सुनिए। मुफ्ती साहब आप मेरी बातें आराम से सुनिए। तमाम लोगों को गलतफहमी हुई है मेरे और एशमित के दरमियान या किसी भी लड़के के दरमियान। मैं आपको गवाही देकर के कहती हूं, आप उनको फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि नाजेबा हो या हमने अपनी हदें पार की हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था जो मेरे खिलाफ क्रिएट किया गया। मैं अगर हमारे बीच में कुछ जवाब दो मुझे एक मिनट। अगर और मगर की बात नहीं हो रही है, सब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की मीडिया ने, आप तो वहां पे थे, आपको तो अखबार भी नहीं मिले, पाकिस्तान की मीडिया ने ओवरवेलमली अक्सरियत ने, ये रिकॉर्ड मौजूद है और पाकिस्तान के डिफरेंट फोरम्स पे इंटरनेट पर अगर आप जाएं तो बहुत ज्यादा इस चीज को कंडेम किया, मजम्मत की गई कि जिस तरह आपने वहां पे जाके मर्द आर्टिस्ट के साथ या किसी एक आर्टिस्ट के साथ जिस तरह आपने इंटीमेट किया, आज अगर आप पे फतवे लग रहे हैं, आपके खिलाफ कोर्ट में लोग जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अगर वीना मलिक ने बिग बॉस के घर के अंदर रह करके कोई ऐसी नाजेबा हरकत की होती
تو وہ اتنا بڑا بڑا کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا. مجھے آپ ایک بھی شارٹ ایسا آپ کے ہاں دکھائیے. نازیبا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن وہ ہے جو نازیبا کہلایا جاتا ہے. اگر میں نے وہاں پر کسی کو حق کیا دوستی میں تو وہ میں نے لڑکیوں کو بھی تو کیا. کہتے ہیں آپ نے بوسو کنار آپ کی جو ہے وہ نازیبا حرکات ہوتی نہیں ہے. میری کوئی بوسو کنار, مجھے ایک بوسے کا سین دکھائیے آپ. میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا, اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نہ میں نے آج سے پہلے اسکرین کے اوپر کبھی کسی کو بوسا دیا ہے, نہ آج تک دیا ہے, نہ آئندہ دوں گی. اچھا لوگ یہ بس کہتے expose ہو ہیں رہی بینا ملک صاحبہ کہ مفتی صاحب نے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب misunderstanding لوگ یہ ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریئلٹی شو میں پاکستان کے جو کلچرل ساز کے خلاف ہو, آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا, جس میں آپ کے کمبل کے سین بھی آ رہے ہیں اور مساج کے سین بھی آ رہے ہیں, بوسو کنار. آپ کہتے ہیں نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. نہیں, لوگ غلط سمجھتے ہیں پلیز. وہ تو چلائے آپ اس میں. بوسو کنار کا کوئی آج تک سین ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو بہت بڑا بڑا کر کے دکھایا جاتا, وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وینا ملک کو کیوں نہیں جانا چاہیے. آپ کی ایکٹریسز وہاں جا کے سی کلاس فلموں میں کام کر سکتی ہیں, بوسو کنار کے سین کرا سکتی ہیں, 2 پیس پہن سکتی ہیں. وائی وینا ملک اونلی. اور وینا ملک جو بھائی صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات نماز بتاؤں. پڑھائی, میری بات سن لیں ایک منٹ. جنہوں عشمت نام ہے ان کا, جی وہ ان کو جو نماز پڑھے, ان کی جو برتھ ڈے پارٹی کی پکچر ہمارے سامنے آئی ہیں, اب وہ آپ کے یا تو فیک ہے, وہ اس میں وہ شراب چل رہی ہے, اس میں ڈانس چل رہا ہے, وہ سب فیک ہے آپ کے نزدیک؟ وہاں پر بے شک شراب اور ڈانس چل رہا ہوگا, مگر آپ نے مجھے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جس شیمپین کو آپ نے دیکھا میں نے سپ لیا ہے, جی. وہ دیٹ از اے اسپارکلنگ واٹر. جو آپ جائیے کسی نہیں, بھی جو store منہ میں, میں آپ کو بوتل لگائی آپ نے اور جو تصویر آئی وہ شراب نہیں تھی. جی دیٹ از جسٹ اے اسپارکلنگ واٹر. آپ نے نماز پڑھی, مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی, آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی, یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ کو کوئی شرم کوئی شرمندگی نہیں؟ جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے, میرے لوگ کہاں